السلام علیکم پیارے دوستوں اور بچوں، آج کی کہانی کا نام ہے جیک اور پھلی کی بیل۔ ایک دیہات میں ایک بہت ہی غریب بیوہ عورت اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے بیٹے کا نام جیک تھا۔ اس کے پاس ایک گائے تھی جو دوسری گایوں کے مقابلے میں بہت زیادہ دودھ دیتی تھی۔ وہ لوگ گائے کے دودھ سے مکھن اور پنیر بنا کر بازار میں فروخت کرتے، جس کی وجہ سے ان کا گزر بسر ہوتا تھا، اور جو دودھ ان کے استعمال سے بچ جاتا وہ اسے قریبی مارکیٹ میں فروخت کراتے۔ اسی طرح ان کا گزارا اچھا چل رہا تھا۔ ایک دن گائے نے دودھ دینا بند کر دیا کیونکہ گائے کا دودھ سوکھ گیا تھا۔ اب جب دودھ ہی نہیں تھا تو مکھن اور پنیر کہاں سے بنتا؟ ان کے اپنے استعمال کے لیے دودھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی بچت سے کچھ دنوں تک گزارا کیا، مگر آخر کہاں تک جمع کی ہوئی رقم استعمال ہوتی؟ آخر وہ بھی ختم ہو گئی۔ جیک چونکہ ابھی چھوٹا تھا اس لیے کام نہیں کر سکتا تھا، اور اس کی بیوہ ماں اکثر بیمار رہتی تھی۔ اس کے پاس کھانا خریدنے کے لیے بھی رقم موجود نہ تھی۔ ایک دن جیک کی ماں نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہا، بیٹا جیک، میں تو کمزور اور بیمار ہوں، اس لیے بازار جا کر گائے کو فروخت نہیں کر سکتی۔ اس لیے تم ایسا کرو کہ گائے کو بازار لے جا کر فروخت کرو تاکہ ہمارے پاس زندگی گزارنے کے لیے رقم آ سکے، کیونکہ اب یہ گائے ہمارے لیے بیکار ہے اور ہمارے پاس اس کے چارے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، اور اگر یہ بھوکی رہی تو کمزور ہو کر مر جائے گی، اس لیے گائے کو فروخت کرنا ضروری ہے۔ جیک کو گائے مارکیٹ لے جانا اچھا لگا، لیکن وہ یہ سن کر دکھی ہو گیا کہ گائے کو فروخت کرنا ہوگا۔ پھر وہ اپنی ماں کا کہنا کس طرح ماننے سے انکار کر سکتا تھا؟ آخر مجبور ہو کر گائے کو بازار لے چلا۔ وہ بہت آہستہ آہستہ چل رہا تھا اور کسی سوچ میں کھویا ہوا تھا۔ ابھی اس نے آدھا ہی راستہ طے کیا تھا کہ ایک بوڑھا آدمی نے جیک کو روک لیا۔ بوڑھے آدمی نے جیک سے کہا، کیا تم یہ گائے فروخت کرنا چاہتے ہو؟ جیک نے جواب دیا، ہاں۔ اس بوڑھے نے کہا، میں اسی وقت یہ گائے خریدتا ہوں اور اس کے بدلے یہ جادو کے بیج تمہیں دیتا ہوں۔ جیک نے بیج دیکھے تو ہر بیج کا رنگ مختلف تھا، وہ بہت ہی خوبصورت تھے۔ بوڑھے آدمی نے جیک سے کہا، یہ جادوئی بیج ہیں۔ جیک نے بیج لے لیے اور ان کے بدلے اپنی گائے دے دی اور گھر کی طرف دوڑا۔ جب وہ گھر پہنچا، جیک چلاتا ہوا ماں ماں کرتا ہوا بولا، دیکھو تو میں کیا لایا ہوں۔ جب اس کی ماں نے جیک کے ہاتھ میں رقم کی بجائے چند بیج کے دانے دیکھے تو اس کو بہت غصہ آیا۔ وہ غصے سے چیخی، جیک، کیا تم نے ہماری اتنی اچھی گائے کو اتنی معمولی بیجوں میں بیچ کر فروخت کر دیا؟ اس نے غصے سے بیجوں کو اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ رات کو جیک نے اپنی ماں نے کل کی رکھی ہوئی روٹی کے ٹکڑے کھائے اور پانی پی کر بستر پر سونے کے لیے چلے گئے۔ ماں نے سوچا کہ صبح کے ناشتے کے لیے کچھ بھی گھر میں نہیں ہے۔ صبح جیک جلدی ہی جاگ گیا تھا۔ وہ بھوکا تھا اور اتنا بھوکا تھا کہ دوڑتا ہوا باغیچے میں گیا تاکہ کسی درخت سے کچھ پھل توڑ لے، مگر جب وہ باغیچے میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر بہت حیران ہو گیا کہ ایک بیل آسمان کی طرف بڑھتی ہوئی ہے اور اس کا تنا بہت چوڑا ہے جس پر آسانی سے چڑھا جا سکتا ہے۔ وہ تنا سیڑھی کی طرح بن گیا تھا اور اس پر چڑھنا آسان لگ رہا تھا۔ جیک نے اس پر چڑھنا شروع کر دیا۔ وہ چڑھتا ہوا تنے کے اوپر چڑھتا رہا، اونچا اونچا اور اونچا۔ آخر وہ بیل کے آخری سرے پر پہنچ گیا۔ اس کے سامنے ایک سفید سڑک پھیلی ہوئی تھی جو ایک محل کے راستے پر جا رہی تھی، اور محل کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ یہاں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا، تو پھر جیک نے محل کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ اس نے سوچا، ہو سکتا ہے کہ اس محل کا کوئی دروازہ ہو اور وہاں سے مجھے کوئی کچھ کھانے کو دے۔ اگر نہ بھی ہوا تو یہ ایک اہم مہم تو ہے۔ جب وہ محل تک پہنچا تو اسے بہت بھوک لگ رہی تھی اور گرمی بھی لگ رہی تھی۔ محل کا بڑا سا دروازہ بند تھا۔ جیک نے زور زور سے دروازے پر دستک دی۔ کچھ ہی دیر بعد دروازہ کھلا۔ دروازہ کھولنے والی ایک بدصورت سی بڑھیا عورت تھی جس کی صرف ایک ہی آنکھ تھی۔ یہ آنکھ اس کے ماتھے کے درمیان تھی
بڑھیا نے جیسے ہی جیک کو دیکھا تو کہا، آہ، میں تم جیسے لڑکے کی تلاش میں تھی جو میرے لیے روز آتش دان کو صاف کر سکے۔ اب تم جلدی سے اندر آ کر چھپ جاؤ ورنہ میرا میاں تمہیں دیکھ لے گا اور کھا جائے گا۔ جیک ڈر کے فوراً اندر چلا گیا۔ جیک نے دیونی سے کہا، میں تمہارا ملازم بننے کو تیار ہوں، مگر ابھی مجھے کچھ کھانے کو دو کیونکہ میں بہت بھوکا اور پیاسا ہوں۔ دیونی نے اس کو روٹی اور مکھن کھانے کو دیا اور ساتھ میں پینے کے لیے دودھ۔ جب وہ دودھ پی رہا تھا تو محل کی دیواریں لرزنے لگی اور زمین ہلنے لگی۔ یہ دیکھ کر جیک سمجھ گیا کہ دیو آ رہا ہے۔ دیونی نے جیک سے آہستہ سے کہا، جلدی سے الماری کے پیچھے چھپ جاؤ۔ جیک جلدی سے چھپ گیا اور اسی وقت دیو چلتا ہوا آیا۔ آدم بو، آدم بو، مجھے زندہ یا مردہ آدم چاہیے، میں اس کی ہڈیوں کو پیس کر روٹی بناؤں گا۔ اس کی بیوی نے کہا، کہاں ہے آدم؟ یہ تو بہت ہی مزیدار سا ہاتھی ہے جو میں نے تمہارے ناشتے کے لیے تیار کیا ہے۔ بیٹھ جاؤ اور اسے گرما گرم کھا لو ورنہ ٹھنڈا مزہ نہیں دے گا، سمجھے میاں؟ دیو کرسی پر بیٹھ گیا اور وہ ناشتہ کرنے لگا، لیکن اس آدم بو کی بھول گیا جو الماری کے پیچھے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب دیو ناشتہ کر چکا تو اس نے اپنی بیوی کو آواز دی۔ دیو نے بیوی سے کہا، میری جادوئی مرغی لے کر آؤ، میں کچھ نئے سونے کے انڈے دیکھنا چاہتا ہوں۔ دیو کی بیوی ایک چھوٹی براؤن سی مرغی لے کر آئی اور اسے میز پر اپنے میاں کے سامنے رکھ دیا۔ دیو نے مرغی کو حکم دیا، انڈے دو، اور پھر مرغی نے 1 2 3 انڈے دے دیے۔ دیو نے انڈے اپنی جیب میں ڈالے اور بستر پر جا کر لیٹ گیا اور جلد ہی سارا محل اس کے خراٹوں سے گونجنے لگا۔ جیک جلدی سے الماری کے پیچھے سے نکلا۔ اس نے مرغی بغل میں دبائی اور محل سے نکل کر بھاگتا چلا گیا۔ وہ بہت ہی تیزی سے بھاگا جا رہا تھا۔ آخر وہ پھلی کی بیل تک پہنچ گیا۔ مرغی کو بغل میں دبائے وہ بیل پر چڑھ گیا اور جلدی جلدی پاؤں رکھتا ہوا نیچے اتر کر اپنے گھر میں داخل ہو گیا۔ وہ اپنی ماں کے کمرے میں پہنچا تو وہ خوشی سے چیخ پڑی کیونکہ وہ اسے گھر پر نہ پا کر بہت پریشان ہو رہی تھی، مگر اسے دیکھ کر خوش ہو گئی۔ جیک نے مرغی کو میز پر رکھا اور مرغی سے کہا، انڈے دو۔ مرغی نے 1 نہیں 3 سونے کے انڈے دے دیے۔ یہ دیکھ کر ماں بہت حیران ہوئی۔ اب وہ آرام سے زندگی گزارنے لگی، مگر جیک کو آرام نہیں تھا۔ وہ ایک مہم سر کرنا چاہتا تھا۔ اس دفعہ اس نے اپنے بال اورنج رنگ کے رنگ لیے اور وہ بیل پر چڑھ گیا۔ اونچا اونچا بیل پر چڑھ گیا اور بیل کے آخری سرے پر پہنچ گیا اور پھر دیو کے محل کی طرف چل پڑا۔ اس نے پہلے کی طرح دروازہ کھٹکھٹایا تو اسے دیونی نے دروازہ کھولا تو پہچان نہ سکی۔ اس نے دروازہ کھولتے ہی کہا، اندر آ جاؤ، تم ہمارے کپڑے دھونا اور گھر کا کام کرنا، مگر احتیاط رکھنا کہ میرا میاں تمہیں دیکھ نہ پائے ورنہ وہ تمہیں کھا جائے گا۔ جیک محل میں گیا ہی تھا کہ دیو کے بھاری پاؤں کی دھمک سے محل کی دیواریں لرزنے لگیں۔ بیوی نے کہا، جلدی سے دودھ کے بڑے ڈبے کے پیچھے چھپ جاؤ۔ جیک جلدی سے چھپ گیا۔ اس وقت دیو کی دھاڑ سنائی دی، آدم بو، آدم بو، زندہ یا مردہ آدم چاہیے، میں اس کی ہڈیوں کو پیس کر روٹی بناؤں گا۔ اس کی بیوی نے کہا، تمہیں سردی سے زکام ہو گیا ہے اور تمہاری ناک بند ہے، تم اچھی طرح سونگھ نہیں سکتے، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تو وہ بھینسا ہے جو میں نے تمہارے کھانے کے لیے بنایا ہے، اسے ٹھنڈا ہونے سے پہلے کھا لو۔ دیو کھانے کی میز کے قریب کرسی پر بیٹھ گیا اور کھانا کھانے لگا۔ اس نے سارا بھینسا کھا لیا اور تھالی میں صرف ہڈیاں رہ گئیں۔ اب دیو نے اپنی بیوی سے کہا، میرے پیسوں کا تھیلا لے کر آؤ۔ دیو کی بیوی تھیلا لے آئی جو سونے کے سکوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے تھیلے کو میز پر الٹا دیا اور سکے گننے لگا۔ تمام سکے گننے کے بعد اس نے ان سکوں کو دوبارہ تھیلے میں ڈالا
پھر اس کا منہ بند کر کے اس کو میز پر رکھ کر اپنے بستر پر جا کر سو گیا۔ جیک جلدی سے ڈبے کے پیچھے سے نکلا، پیسوں کا تھیلا اٹھایا اور محل سے نکل کر بھاگنے لگا۔ وہاں سے پھلی کی بیل پر چڑھ گیا اور جلدی جلدی اترنے لگا۔ وہ جب اپنی ماں کے پاس پہنچا تو وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی کہ وہ واپس خیریت سے آ گیا۔ اسے سکون کی اتنی خوشی نہیں تھی بلکہ جیک کی حفاظت سے واپس آنے پر تھی۔ اب ان کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، مگر جیک کی طبیعت اسے مہم پر اکسا رہی تھی اور اسے چین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اپنے بال کالے رنگ کے رنگے اور دوبارہ ایک نئی مہم کے لیے تیار ہو گیا۔ صبح ہی صبح وہ پھلی کی بیل پر چڑھ گیا اور جلدی سے اس کے آخری سرے پر پہنچ گیا۔ وہاں سے چلتا ہوا ایک مرتبہ پھر وہ محل کے دروازے پر کھڑا ہوا تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو دیونی نے دروازہ کھولا۔ وہ اسے بالکل نہیں پہچانی۔ اس نے جیک سے کہا، مجھے تم جیسے لڑکے کی ضرورت ہے، آؤ میرے ساتھ مرغی صاف کرو۔ اب جلدی سے اندر آ جاؤ، میرے میاں نے تمہیں دیکھ لیا تو وہ تمہیں کھا جائے گا۔ جیک اندر آیا اور لکڑی کی بہت ہی بڑی بالٹی کے پیچھے چھپ گیا۔ اسی وقت دیو کی دھاڑتی ہوئی آواز سنائی دی، آدم بھو، زندہ یا مردہ آدم چاہیے، میں اس کی ہڈیوں کو پیس کر روٹی بناؤں گا۔ اس کی بیوی نے چیختے ہوئے کہا، تم بے وقوف بوڑھے دیو، یہ تو صرف موٹا بیل ہے جسے میں نے تمہارے لیے پکایا ہے، بیٹھ کر جلدی سے کھاؤ، اسے ٹھنڈا ہونے سے پہلے کھا لو۔ دیو کھانے کی میز کے قریب کرسی پر بیٹھ گیا اور کھانا کھانے لگا، اور جب کھانا کھا چکا تو اتنا خوش تھا کہ اس نے اپنی بیوی کو بلایا۔ دیو نے اپنی بیوی سے کہا، جاؤ میرا جادوئی باجا لے کر آؤ۔ دیونی نے خوبصورت سا ایک باجا لے آئی۔ اس باجے پر ہیرے لال بڑے ہوئے تھے اور بہت اچھا لگ رہا تھا۔ دیو نے باجے سے کہا، بجاؤ۔ باجا بہت اچھی دھیمی دھن میں بجنے لگا۔ دیو نے کہا، کوئی خوشی کی دھن بجاؤ۔ باجا خوشی کی دھن بجانے لگا۔ دیو نے کہا، میرے لیے لوری بجاؤ۔ باجا لوری کی دھن بجانے لگا اور دیو اسے سنتے سنتے سو گیا۔ اب جیک جلدی سے باہر نکلا اور اس نے باجا اٹھایا اور بھاگ کھڑا ہوا، مگر باجا چیخ اٹھا، مالک مالک۔ اس کی چنگھاڑ محل میں گونجنے لگی اور دیو کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے جیک کو دیکھ لیا۔ دیو نے دیکھا کہ جیک باجا لے کر دروازے کی طرف بھاگا جا رہا ہے۔ وہ ایک دھاڑ کے ساتھ جیک کے پیچھے بھاگا۔ سڑک سے بھاگتا ہوا وہ پھلی کی بیل تک پہنچ گیا۔ اس کے بھاری بوجھ سے پھلی کی بیل لرز رہی تھی۔ وہ جیک کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ جیک بہت ڈرا ہوا تھا، مگر اس کے باجے کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا اور تیزی سے نیچے اترتا رہا۔ جیک کی ماں صحن میں تھی۔ اس نے جیک کو اور اس کے پیچھے دیو کو اترتے دیکھ لیا تھا۔ جیک نے چلا کر اپنی ماں سے کہا، جلدی سے کلہاڑی لے آؤ۔ جیک کی ماں بھاگی ہوئی اندر گھر میں گئی اور ایک بڑی سی کلہاڑی لے آئی۔ جیک نے پیل سے چھلانگ لگا دی۔ جیک نے اپنی ماں سے کلہاڑی کو لیا اور جلدی سے کلہاڑی سے پھلی کی بیل کے تنے کو کاٹنے لگا۔ وہ اپنی پوری طاقت لگا کر تنا کو کاٹ رہا تھا۔ دیو بیل سے اتر کر نیچے آتا جا رہا تھا۔ جیک کی ماں چیخ چیخ کر جیک کو کہہ رہی تھی، بیٹا جیک، جلدی جلدی بیل کو کاٹ کر گرا دو تاکہ بیل کے گرنے سے دیو بھی نیچے گر کر مر جائے۔ جیک نے پوری طاقت لگا کر آخر بیل کے تنے کو کاٹ دیا۔ تنا کٹ کر گرا تو بیل کے ساتھ دیو بھی دھڑم سے زمین پر گرا۔ دیو زمین پر سر کے بل گرا تو اس کا سر پھٹ گیا اور وہ مر گیا۔ جیک اور اس کی ماں نے اطمینان کا سانس لیا۔ اب جیک کے پاس اتنی دولت تھی کہ وہ اپنی تمام زندگی آرام سے گزار سکے۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔